کسی کے پاس 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال ہوں گے وہ بندہ بھی کب کما رہا ہوگا۔ اب اس خطرناک، خوفناک اور ہولناک صورتحال میں 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ 7 بندے کون ہوں گے؟ سب سے پہلے امام الانبیاء نے فرمایا الامام العادل، امام عادل، عدل کرنے والا حاکم ہوگا۔ اب حاکم سے مراد صرف ملک کا صدر یا وزیر اعظم نہیں ہے، بلکہ حاکم سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے ماتحت لوگ ہوں، جس کے نیچے لوگ ہوں، اگر وہ ان میں انصاف کرے گا تو وہ اس فضیلت کو پا لے گا۔ جیسے گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ گھر کے افراد کا حاکم ہوتا ہے، اسکول کا ہیڈ اسکول کے جملہ اسٹاف کا حاکم ہوتا ہے، اسکول کا ٹیچر جو کلاس کے اندر ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی ساری کلاس کا حاکم ہوتا ہے۔ بس جو بھی حاکم ہوگا وہ اپنے ماتحت لوگوں کے اندر انصاف کرے گا، اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسلام کا جو دوسرا نام ہے یہ نظام عدل ہے، انصاف کرنا۔ قرآن کا 5واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ اے ایمان والو انصاف کرو اور سچی گواہی دو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، کہ انصاف کرنا، عدل قائم کرنا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں اللہ انہیں متقی بنا دیتا ہے، اللہ ان کے اندر پرہیزگاری رکھ دیتا ہے، اور جو لوگ انصاف کرتے ہیں نا ان کا نام صدیوں تک جاری رہتا ہے، اور حتیٰ کہ قیامت تک ان لوگوں کا نام جاری رہتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے حاکم آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن آج لوگ ان کا نام تک نہیں لیتے، لوگ ان کا نام تک نہیں جانتے، لیکن سلطان محمود غازی نبی کا نام آج بھی زندہ ہے، لوگ آج بھی اس کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عدل کرنے والا حکمران تھا، وہ انصاف کرنے والا حاکم تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی قبر پہ زلزلہ آیا تو اس کی قبر پھٹ گئی۔ جب قبر پھٹی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا جسم بھی تر و تازہ تھا اور اس کا کفن بھی سلامت تھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں تھا؟ کیونکہ انصاف کرتا تھا، عدل کرتا تھا۔ اور اس کے عدل کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے پہلے سنا ہو، کہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی ہے اے سلطان میرا شوہر انتقال کر چکا ہے اور میری ایک جوان بیٹی ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، تیرا بھتیجا آتا ہے اور کبھی کبھی وہ ہماری بیٹی کو تنگ کرتا ہے، اس پر آوازیں کستا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ اب دیکھیں سلطان محمود غازی نے یہ نہیں فرمایا ارے تو میرے بھتیجے کی شکایت کر رہی ہے، میرے بھائی کے بیٹے کی شکایت کر رہی ہے، میں تجھے انصاف دوں؟ نہیں، سلطان نے فرمایا اگر اب میرا بھتیجا تیرے گھر میں آئے گا نا تو مجھے اطلاع کر دینا۔ کیا 2-4 دن گزرے، وہ آیا، سلطان محمود غازی نبی کو اطلاع کی گئی۔ جب اطلاع ملی تو سلطان محمود غازی نبی ننگی تلوار لے کر اس عورت کے گھر میں چلے گئے، یعنی شام کا وقت تھا، نماز مغرب کا وقت تھا، سلطان ننگی تلوار لے کر اس کے گھر میں گئے۔ جب اس کے گھر میں گئے تو عورت کو کہا اے عورت یہ جو چراغ جل رہا ہے نا، پرانا زمانہ تھا، دیا جل رہا تھا، تو اس چراغ کو بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ اب سلطان محمود غازی نبی نے اس تلوار کے وار سے اس نوجوان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب سر تن سے جدا کیا تو کہا چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا گیا تو سلطان محمود نے اس کی اتری ہوئی گردن کو دیکھ کر الحمدللہ کہا، پھر کہا پانی لے کے آؤ۔ پانی لایا گیا، پانی پیا، پھر فرمایا مجھے اجازت ہے جانے کی، لیکن وہ عورت کہتی ہے سلطان یہاں پر تو نے 3 کام کیے ہیں، ایک یہ کہ تو نے آ کر چراغ بجھایا، دوسرا تو نے اس کا چہرہ دیکھ کے الحمدللہ کہا، اور تیسرا تو نے پانی پیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ذرا اس کی وضاحت کر دو۔ تو سلطان محمود غازی نبی نے کہا اے عورت تجھے انصاف فراہم کرنا تھا، تجھے انصاف تو مل گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ لیکن اس نے اصرار کیا۔ جب عورت نے اصرار کیا تو سلطان محمود غازی نبی نے فرمایا
تو نے مجھے کہا تھا تیرا بھتیجا ہے، تو میں نے تجھے انصاف فراہم کرنا تھا، تو چراغ اس لیے بجھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنے بھتیجے کو دیکھ کر میرے بھائی کی صورت میرے سامنے آ جائے اور میرے انصاف کے جو قدم ہیں وہ ڈگمگا جائیں، ان میں تزلزل پیدا ہو جائے، اس لیے چراغ کو میں نے بجھا دیا۔ اور دوسرا الحمدللہ اس لیے کہا کہ تو نے کہا تھا تیرا بھتیجا ہے، تو جب سے تو نے کہا تھا نا تیرا بھتیجا ہے، تب سے میں بڑا پریشان تھا کہ میرا خون، میرے بھائی کا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا خون اتنا گندا ہو گیا ہے کہ وہ ایک بیوہ کی بیٹی کا بھی حیا نہیں کرتا۔ تو جب میں نے اس کا سرطان سے جدا کیا، جب اس کے چہرے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں تھا، میرے بھتیجے کا نام استعمال کرتا تھا، اس لیے پھر دیکھ کے الحمدللہ کہا۔ اور تیسری بات، وہ راز کی بات اس کو راز ہی رہنے دو، لیکن عورت نے اصرار کیا۔ جب اصرار کیا تو فرمایا تو نے کہا نا تجھے انصاف چاہیے، تو میں نے اس وقت یہ منت مان لی تھی اب میں روزہ رکھوں گا، جب تک تجھے انصاف نہ فراہم کر لوں تب تک میں روزے نہیں چھوڑوں گا۔ تو تب سے میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور آج تجھے انصاف فراہم کر دیا تو پھر پانی پی کے روزہ افطار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے عدل کرنے والے حاکم، انصاف کرنے والے حاکم۔ تو جو انصاف کرتے ہیں قیامت تک ان کا نام باقی رہتا ہے، اور صرف نام باقی نہیں رہتا بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے حاکموں کو، ایسے حکمرانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک ہو گیا۔ نمبر 2 فرمایا وشاب النشا بعبادت ربہ، دوسرا وہ شخص ہوگا جسے قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ فرمایا شاب النشا بعبادت ربہ، وہ جوان ہوگا جو جوانی کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوگا، جو جوانی میں توبہ استغفار کرتا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، یہ جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے، جوانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک اور مقام پر تاجدار کائنات نے فرمایا ایک طرف 1000 بوڑھے توبہ کر رہے ہوں، 1000 بوڑھوں کی توبہ سے بڑھ کر ایک جوان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ ایک طرف 1000 بوڑھے توبہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک جوان توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدر محبت اور پیار کے ساتھ 1000 توبہ کرنے والے بوڑھوں کو نہیں دیکھتا جس قدر محبت اور پیار کے ساتھ ایک توبہ کرنے والے جوان کو دیکھتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا نے فرمایا جب جوان توبہ کرتا ہے تو خوشی سے عرش الہی میں جھوم اٹھتا ہے، عرش الہی میں جھوم جاتا ہے کہ جوان توبہ کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو جوانی ہوتی ہے، جوانی یہ عیاشی کا نام نہیں ہے، جوانی یہ بدماشی کا نام نہیں ہے، جوانی کھیل کود آوارگی کا نام نہیں ہے، جوانی غرور تکبر اور گھمنڈ کا نام نہیں ہے، جوانی نام ہے مسلح بچھا کر خوف الہی میں آنسو بہانے کا، جوانی نام ہے اپنے اندر سے میں کو ختم کرنے کا۔ تیرے ہندیا ستیا محبوبہ میں کافر ہاں جے میں ہاں، کہ مولا تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مولا تو مجھے سن بھی رہا ہے، پھر بھی میرے اندر سے میں ختم نہ ہو تو پھر میں کاہے کا مسلمان ہوں۔ تو میں کو ختم کرنا، جوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے میں کو ختم کر دیں، اپنے اندر سے غرور کو نکال دیں، تکبر کو نکال دیں۔ ایک مقام پر پیارے آقا نے فرمایا تھا، پیارے آقا نے فرمایا تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی طرح ہیں، اور تمہارے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی طرح ہیں، یعنی وہ بوڑھے جو جوانوں کی طرح غرور اور تکبر کرنے والے ہیں، گھمنڈ والے ہیں، وہ بدترین ہیں، اور وہ جوان جو بوڑھوں کی طرح عاجزی کرنے والے ہیں، فرمایا وہ بہترین ہیں۔ جوان کو چاہیے تو عاجزی کرے، اور عاجزی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، اللہ کے گھر میں آ کر سربا سجود ہو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا۔ 2 نمبر 3 فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس شخص کو
عرش الہی کا سایہ ملے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہے، جو مسجد کو ٹائم زیادہ دے۔ پیارے آقا نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، مسجد کے کیل ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو جب بھی تلاش کیا جائے وہ مسجد میں نہیں ملتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کے بندے جب بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے یہ مسجد میں آ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تیمارداری، ان کی بیمار پرسی کے لیے اپنے نورانی فرشتوں کو ان کے گھروں میں بھیجتا ہے۔ اب دیکھ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں لیکن پھر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اب بیماری کی وجہ سے مسجد میں آ نہیں سکتے، اللہ کے نورانی فرشتے ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں کسی کے گھر میں اگر کوئی گاؤں کا چودھری آ جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی ایم ایل اے ایم پی آ جائے بڑی خوشی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی صدر وزیر اعظم آ جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا کہ میرے گھر میں ایم ایل اے آیا، میرے گھر میں ایم پی اے آیا، میرے گھر میں ایم این اے آیا، میرے گھر میں صدر کا وزیر اعظم آیا۔ اب یہ سارے آئے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں ان نمازیوں کے مقدر پر کہ جب وہ مسجد کو آباد کرتے ہیں وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر وہ مسجد میں آ نہیں سکتے، اب ان کے گھر کے اندر کوئی ایم ایل اے نہیں آتا، کوئی ایم این اے نہیں آتا، کوئی ملک کا صدر وزیر اعظم نہیں آتا، بلکہ آسمانی مخلوق جو ہے اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، اللہ ان کو ان کے گھروں میں بھیج دیتا ہے۔ یہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، یہ مقدر والوں میں ایسی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ان کے گھروں کے اندر اللہ کے نورانی فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اور سامعین محترم، پیارے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا قیامت کے منظر کے اندر جب ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ تو جواباً فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے کون پڑوسی ہیں، تیرے کون ہمسائے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے ہمسائے ہیں، سبحان اللہ، سبحان مسجدوں کو اللہ۔ آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ اب قیامت کے دن جب اللہ نمازیوں کے بارے میں یہ فرما دے کہ یہ میرے ہمسائے ہیں، اب اس سے اعلیٰ شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج مسجدیں بنی ہوئی ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ اقبال نے کہا تھا مسجد و بناد شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ مسجدیں بنانا آسان کام ہے لیکن مسجدوں کو آباد کرنا یہ مشکل کام ہے۔ جسے بعد میں آتا ہے کہ بازار کے اندر دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، اور مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، لیکن آج ہمارے صورتحال پر عکس ہے۔ آج ہم بازار جلدی جاتے ہیں اور دیر سے واپس آتے ہیں، اور مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور سب سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ بھی حدیث پاک ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص۔ فرمایا مومن بندہ مسجد میں یوں خوش رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے۔ اب مچھلی کو پانی سے نکالیں تو مچھلی بے قرار ہوتی ہے، تڑپتی ہے، مچلتی ہے کہ اسے پانی سے نکال دیا ہے۔ اسی طرح مومن بندہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے نا، اس کا دل بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اسے بے قراری نصیب ہوتی ہے کہ مسجد سے نکلا، اب اس کا دل چاہتا ہے میں دوبارہ مسجد میں جاؤں۔ فرمایا مچھلی کی طرح اس کا دل رہتا ہے۔ اور جو منافق بندہ ہوتا ہے، فرمایا وہ منافق کالطائر فی القفص، فرمایا منافق بندہ مسجد میں یوں ناخوش رہتا ہے، یوں پریشان رہتا ہے کہ جیسا پرندہ پنجرے میں پریشان رہتا ہے۔ اب پرندہ جب پنجرے کے اندر قید ہوتا ہے، اب اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کب پنجرا کھلے اور میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں۔ منافق بندوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے، وہ مسجد میں اس طرح پریشان رہتے ہیں۔ تو لہذا اس بات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہماری نگاہ کے اندر ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر کامل ایمان والے ہوتے تو
हमारा दिल मस्जिद में लगा होता, हम जल्दी जल्दी मस्जिद से बाहर न जाते हैं। सामान्य मौत से हदीस पाक में आता है कि जब बंदा एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में मस्जिद में बैठा रहता है, एक नमाज पढ़ ली अब वो दूसरी के इंतजार में है और मस्जिद में बैठ कर वो इंतजार कर रहा है, तो प्यारे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ फरिश्तों जरा इस बंदे को देखो, इस बंदे ने नमाज पढ़ ली है, अब ये दूसरी नमाज के इंतजार में बैठा है, लिहाजा फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ कि इसको मैंने बख्श दिया है, कि ये नमाज का इंतजार था। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाकर उस बंदे की बख्शिश करवा देता है। और मस्जिद को आबाद करना ये बंदे की बख्शिश का बायस बनता है, और मस्जिद की सफाई करना ये भी इंतहाई सादत की बात है, बड़ी सादत की बात। आरफीन लोग कहते हैं जो लोग मस्जिद को साफ करते हैं अल्लाह ताला उनके दिल को साफ कर देता है। हमारा मस्जिद को साफ करने से दिल का गुरूर, दिल का जो घमंड होता है वो खत्म हो जाता है। किसी बुजुर्ग को किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि बताएं मा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो आगे से उन बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। पूछा कि किस अमल की वजह से अल्लाह ने बख्शा, तो जवाबन उस बुजुर्ग ने कहा अल्लाह ने मुझे फरमाया, ऐ बंदे तेरी बख्शिश का सबब ये है कि तू मेरे घर को साफ करता था, तू मेरे घर की सफाई करता था, उसको घर की सफाई पर अल्लाह ताला ने बख्श दिया है। अब हम देखें, हम बंदे हैं, हम देखें अगर कोई बंदा हमारे घर की आगे सफाई करे तो हम उससे खुश हो जाते हैं, इस बंदे ने मेरे घर को साफ कर दिया है। एक आम बंदे की सफाई पर आम बंदा खुश हो जाता है, तो जो माल की हकीकी है जब बंदा उसके घर को साफ करेगा तो वो खुश कैसे नहीं होगा, वो भी खुश होता है, फिर वो भी बंदे की बख्शिश फरमा देता है। तो मसाजिद को आबाद करना ये वो अमल है कि जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। नंबर 4 फरमाया वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। मैं चौथे वो लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, वो होंगे जो आपस में एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते होंगे, जिनकी मोहब्बत आपस में अल्लाह की खातिर होगी। अल्लाह ताला उन बंदों को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जिसे बात में आता है वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतबाज़िनीन फिया वल मुतबाज़िनीन फिया। यानी आका ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी मोहब्बत मेरी खातिर मोहब्बत करने वालों के लिए वाजिब हो जाती है, मेरी मोहब्बत मेरी खातिर बैठने वालों के लिए वाजिब हो जाती है, मेरी मोहब्बत मेरी खातिर खर्च करने वालों के लिए वाजिब हो जाती है, फरमाया मेरी मोहब्बत मेरी खातिर मुलाकात करने वालों के लिए वाजिब हो जाती है, कि जिनका बैठना, जिनका खर्च करना, वो जिनका एक दूसरे से मिलना अल्लाह की खातिर हो, फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत उन बंदों के लिए वाजिब हो जाती है। अल्लाह भी फिर उन बंदों से मोहब्बत फरमाता है। पता ये चला कि हर काम अल्लाह की खातिर करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस से मुबारक है, सही मुस्लिम में हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि प्यारे आका ने फरमाया कि गुज़श्ता ज़माना में एक शख्स अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ अपना एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में भेजा। अब वो फरिश्ता इंसानी शक्ल उस बंदे के पास आया और आके पूछा, ऐ बंदा खुदा तू किधर जा रहा है? उस बंदे ने कहा कि फलां इलाके में फलां बस्ती में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर फरिश्ते ने कहा, क्या तेरा उससे कोई लेन देन है? आगे उस बंदे ने कहा, नहीं, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, मैं तो बस अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत करता हूँ, उस वजह से मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर जवाबन फरिश्ते ने कहा, ऐ खुदा के बंदे, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है ताकि मैं तुझे ये बताऊं कि कि जिस तरह की मोहब्बत उस बंदे से अल्लाह की खातिर करता है, उसी तरह की मोहब्बत इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुझे से करता है। अब देखिए कि जो अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह ताला उस मोहब्बत की तरह उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। सामान्य मोहब्बत
محبت ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جیسے نصیحت ہے جو لوگ حضور داتا صاحب سے محبت کرنے والے، حضور خواجہ اجمیر سے محبت کرنے والے، حضور غوث العالم سے محبت کرنے والے، جب ان سے محبت کرتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر عام شخص کی طرف بندہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس محبت کی بنا پر محبت کرتا ہے۔ تو جب عام بندے کی طرف جانا یہ باعث رحمت اور باعث محبت الہی ہے، پھر داتا صاحب کی طرف جانا، حضور غوث پاک سے محبت کرنا، خواجہ اجمیر سے محبت کرنا، یہ لطف و کرم سے خالی کیسے ہوگا؟ حدیث پاک ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لو ان عبدین تحابا واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ۔ اللہ فرماتا ہے دو بندے آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، واحد فی المشرق ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے، وآخر فی المغرب اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یعنی ان میں اس قدر فاصلہ ہے لیکن ان کی محبت اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی خاطر ہے۔ میں لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع فرما دے گا کہ وہ محبت کرنے والا کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا تو کبھی اپنے محبوب کو دیکھے گا، وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا کبھی حضور داتا صاحب کو دیکھے گا، وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا تو کبھی حضور غوث العالم کو دیکھے گا، کبھی وہ اپنے آپ کو دیکھے گا تو کبھی خواجہ اجمیر کو دیکھے گا، اور پھر وہ کہے گا مولا یہ کرم تم نے کیسے کر دیا، میں تو اس قابل نہ تھا کہ تیرے ان نیک بندوں کی سنگت اور صحبت مجھے ملتی، مولا یہ کرم تم نے کیسے کر دیا؟ تو جواب اللہ فرمائے گا ھذا الذی کنت تحب فیہ، ارے یہ کرم تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں کیا، یہ کرم تیرے نیکیوں کی وجہ سے نہیں کیا، یہ کرم صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ تم دنیا کے اندر میرے ان ولیوں سے محبت کرتا تھا، ان سے پیار کرتا تھا، اور میری آمد کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی میری خاطر کسی سے محبت کرے اور وہ دنیا میں بھی ان سے نہ ملے اور میں آخرت میں بھی ان سے نہ ملاؤں، بلکہ جو بندہ میری خاطر کسی سے محبت کرے گا اگر وہ دنیا میں اسے پا سکے یا نہ پا سکے، میں خدا قیامت کے دن ایک دوسرے سے ضرور ملا دوں گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اللہ انہیں آپس کے اندر ملا دے گا، اللہ انہیں آپس کے اندر جوڑ دے گا۔ تو جو تھے یہ وہ بندے تھے جنہیں عرش کا سایہ ملے گا، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ نمبر 5 فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ وہ بندہ جسے کسی منصب اور حسن و جمال والی عورت کی طرف سے دعوت گناہ ملے، حسن و جمال والی عورت کی طرف سے دعوت گناہ ملے، اور آگے سے بندہ کہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو میں جو بندہ یہ کہہ دے گا نا قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جیسے دیکھیں کہ ہر عمل کی ایک الگ لذت ہوتی ہے، نماز کی الگ لذت ہے، روزے کی الگ لذت ہے، حج کی الگ لذت ہے، سچ کی الگ لذت ہے، لیکن یہ لذتیں بندے کو تب نصیب ہوتی ہیں، یہ لذتیں بندے کو تب میسر ہوتی ہیں، یہ لذتیں بندے کو تب ملتی ہیں جب بندے کی نگاہ پاک ہو، جب بندے کی نگاہ صاف ہو، جب نگاہ صاف ہو پھر نماز کے اندر بھی لذت آتی ہے، جب نگاہ صاف ہو تو پھر روزے کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، جب نگاہ صاف ہو پھر حج کا بھی مزہ آتا ہے، جب نگاہ صاف ہو تو پھر بندہ سچ بولتا ہے۔ جیسے امام یافعی نے روز الیاہین کے اندر اس بات کو نقل فرمایا، امام یافعی فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا جو بہت خوبصورت تھا اور انتہائی پاکیزہ اور پاک باز تھا، یہ روز الیاہین کے اندر بات موجود ہے، انتہائی پاکیزہ اور پاک باز تھا، وہ ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، وہاں ایک عورت آئی کپڑا خریدنے کے لیے، تو جو ہی اس عورت کی نگاہ اس نوجوان پہ پڑی، اب وہ اپنا دل ہار گیا، اب اس عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے کپڑا خریدا، جب کپڑا خرید لیا، کپڑا خریدنے کے بعد اب اس عورت نے دکاندار کو کہا اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ کپڑا میرے گھر میں چھوڑ آئے۔
اب دکان کے مالک اس نوجوان کو ساتھ بھیجا، جب اس کے گھر میں گیا کپڑا نیچے رکھا، اب اس عورت نے اپنی غرض پوری کرنے کی خواہش کی لیکن نوجوان نے انکار کر دیا، اس نے پھر خواہش کی، نوجوان نے انکار کیا۔ جب عورت باز نہ آئی تو نوجوان نے جب دیکھا نا یہ باز نہیں آ رہی، اب نوجوان نے کہا ذرا میں قضائے حاجت کر کے آتا ہوں، ذرا میں واش روم دھو کے آتا ہوں۔ جب وہ نوجوان واش روم میں گیا، اب وہاں جا کر اس نے جو گندگی تھی، جو نجاست تھی، اس نے اپنے کپڑوں میں مالی، اپنے جسم میں مالی، اپنے چہرے پہ مالی، نجاست مار کے باہر آیا۔ جب وہ باہر آیا تو عورت نے دیکھا، اس نے سمجھا شاید کوئی پاگل ہے، اس نے پاگل سمجھ کر اس نوجوان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب نوجوان گھر سے باہر نکلا، باہر آیا، باہر آ کر اس نے ایک چشمے کے اوپر غسل کیا، نجاست کو صاف کیا، گندگی کو دور کیا۔ کہتا جو ہی نجاست صاف کی، گندگی اس نے دور کر دی، جسم صاف ہوا، تو کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے خوشبو کے حلے آنے شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ خوشبو کے حلے آنے شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں جس گلی سے، جس محلے سے وہ نوجوان گزرتا تھا، وہ محلہ خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس نوجوان کا جب وصال ہو گیا، نوجوان اس دنیا سے جب چلا گیا، اس نوجوان کو جب قبر میں رکھا، قبر میں رکھ کر اس کے اوپر جب مٹی ڈال دی گئی، جب مٹی کو ڈالا گیا، روض الیاہین کے اندر یہ بات موجود ہے، امام یافی نے اس کو بیان فرمایا، کہتے ہیں جب قبر کے اندر رکھ کر مٹی ڈال دی گئی تو اس کی مٹی سے خوشبو کے حلے آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں آتے تھے؟ کیونکہ وہ ڈر گیا تھا، وہ گناہ کی طرف جھکا نہیں تھا، گناہ سے اس نے منہ کو موڑ لیا تھا۔ مجھے اللہ سے ڈرا تھا۔ تو جب جو بندوں کو جب کسی حسن و جمال منصب والی عورت کی طرف سے ثابت گناہ ملے اور آگے سے وہ کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ایسے بندوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6 فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ چھٹا وہ بندہ ہوگا کہ جو خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہوگا، چوری چھپے صدقہ کرتا ہوگا، اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ میں جو اس طرح کے بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ایک قاعدے کا ضابطہ بنا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کا مال کم نہیں کرتا، ان کا مال میں اور بڑھا دیتا ہوں۔ جیسے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے، رابعہ بصری تشریف فرما تھی، ان کے گھر کے اندر 10 مہمان آئے لیکن کھانے میں صرف 1 روٹی تھی، اب مہمان 10 تھے، پریشان تھی کہ ان کی خاطر تواضع کیسے کرتا ہے۔ 10 مہمان گھر میں ہیں، 1 روٹی ہے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے تو جواب آیا میں سواری میں فقیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ اب آپ نے وہ روٹی اٹھائی، اس فقیر کو دے دی، اس سائل کو دے دی، وہ چلا اب اور پریشان ہو گئی، پہلے چلے 1 تھی اب 1 بھی نہ رہی اور 10 مہمان پاس ہیں، اب ان کی خاطر تواضع کیسے کی جائے۔ جب وہ چلا گیا کہتا کچھ دیر گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من کل باپ، دروازے کس نے دستک دی؟ ایک غلام حاصل ہوا، عرض کیا مجھے میرے مالک میرے آقا نے بھیجا ہے، یہ کھانا دیا تاکہ میں آپ کو پیش کر دوں۔ آپ نے جب رومال اٹھا کے دیکھا نا تو اس کے اندر 5 روٹیاں تھیں، آپ نے فرمایا یہ میرا کھانا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا، اپنے مالک کو دے دو۔ واپس چلا گیا، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا من دق الباب، دروازے کو کس نے دستک دی ہے؟ جواب آیا کہ میں ایک غلام ہوں، مجھے میرے مالک نے بھیجا ہے اور یہ کھانا ہے تاکہ آپ کو پیش کر دوں۔ آپ نے پھر رومال اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر 7 روٹیاں تھیں، آپ نے پھر فرمایا یہ میرا کھانا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا، جاؤ لے جاؤ۔ چلا تیسری بار پھر دروازے میں دستک ہوئی، پھر فرمایا من دق الباب، دروازے کو کس نے دستک دی ہے؟ جواب آیا میں غلام ہوں، مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے تاکہ یہ کھانا میں آپ کو پیش کر دوں۔ آپ نے جب رومال اٹھا کے دیکھا نا اس کے اندر 10 روٹیاں تھیں، آپ نے فرمایا یہ میرا ہی کھانا ہے، اور اس کو رکھ دو۔ اب رکھا، مہمان کو وہ کھانا پیش کیا، مہمان جب کھانا کھا رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا اے رابعہ بصری کیا بات ہے؟ پہلا بندہ آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے میرے آقا نے بھیجا، میرے مالک نے بھیجا ہے،
اور آپ نے کھانا واپس کر دیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے میرے مالک نے بھیجا ہے تاکہ یہ کھانا آپ کو پیش کر دیا، آپ نے واپس کر دیا۔ اور تیسرا آیا، آپ نے وہ کھانا رکھ لیا، یہ کیا وجہ تھی؟ رابعہ بصری نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا ایک قاعدہ ہے، پکا قاعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک اچھائی کرتا ہے اللہ بدلے میں 10 عطا کرتا ہے، ایک نیکی کرے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے۔ تو میں نے ایک روٹی ایک فقیر کو دی تھی، ایک سائل کو دی تھی، جب ایک دے دی تو اللہ نے 5 بھیجی، تو میں نے کہا مولا مجھے 5 نہیں چاہیے، پھر 7 بھیجی، میں نے کہا مولا مجھے نہیں چاہیے، میں نے ایک دی ہے، تو پھر اللہ نے جب 10 بھیجی تو میں نے کہا مولا مجھے اب قبول ہے۔ اللہ کی راہ میں جب بندہ ایک خرچ کرتا ہے بدلے میں 10 آتی ہیں، صرف 10 تک نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن کی تیسرے بارے میں آتا ہے جو ایک خرچ کرتا ہے بدلے میں 100 ملتے ہیں، پھر 100 سے 700 تک چلا جاتا ہے، پھر 700 پر بھی کیا لیں گے اللہ نے، میں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو 700 سے زیادہ کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اور دیتا ہے، اور صدقہ کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی بنا پر قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ اور ساتواں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جس نے تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ وہ کرتا رہا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جب تنہائی میں اکیلے اللہ کو یاد کیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں ایسا جو بندہ ہوگا اسے بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب بندہ ایک بار سچے دل کے ساتھ یا 3 بار اللہ کہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے 3 بار یا 1 بار اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ ایک بار نظر رحمت فرما دیتا ہے پھر اس بندے کے 70 جو گناہ ہوتے ہیں وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کرنے سے بندے کے گناہ بھی مٹتے ہیں۔ تو یہ 7 وہ بندے تھے جنہیں قیامت کے دن جب پریشانی ہوگی، خطرناک ہونا صورتحال ہوگی، اس وقت اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم۔ نمبر 2 جوانی میں توبہ کرنے والا۔ نمبر 3 مسجد کے ساتھ دل کو لگا کے رکھنا۔ نمبر 4 آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ نمبر 5 اگر کسی عورت کی طرف سے، مالدار عورت کی طرف سے، حسن و جمال والی عورت کی طرف سے ثابت گناہ ملے تو ساتھ یہ کہہ دینا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور نمبر 6 خفیہ طور پہ صدقہ کرنا کہ دایاں ہاتھ سے جب دیا جائے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اور نمبر 7 تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان 7 چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات جانے کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اب ایمان کیسے ملے گا؟ ایمان یہ تو نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ لی تو ایمان ہو گیا، روزے رکھ لیے تو ایمان ہو گیا، حج کر لیے تو ایمان ہو گیا۔ یہ ایمان تو نہیں ہے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت باجزید بستامی علیہ الرحمہ جب دنیا سے چلے گئے
تو قبر کے اندر فرشتے آئے پوچھنے کے لیے کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ آگے سے حضرت بایزید بستامی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہنے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب مومن سے ملتے ہیں پہلے دعا سلام لیتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ ہمیں حضور شریعت نے یہ بتایا ہے۔ وہ فرشتے پریشان کے پھر باہر کی طرف سے پھر آئے اندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولا، پھر پوچھا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے؟ آپ خدا سے پوچھیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے تو کیا بات بن جائے گی؟ ایمان سنے، ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت بایزید بستامی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میری بات بن جائے گی؟ اگر میں کہہ دوں کہ میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، میں کہہ دوں لیکن وہ کہہ دیں کہ بایزید میرا بندہ نہیں، کیا میں پار لگ جاؤں گا؟ جنت مل جائے گی مجھے؟ کیا اسے حاصل ہو جائے گی جنت؟ فرشتے پریشان ہوئے، بولے تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت بایزید بستامی علیہ السلام فرمانے لگے تم خدا سے پوچھو، مجھے نہ پوچھو کہ تیرا رب کون ہے، خدا سے پوچھو جا کے کہ بایزید بستامی تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دے گا بایزید بستامی میرا بندہ، پھر میرے پاس ہے، پھر میرے ایمان ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا قبر میں بھی پتا چلے گا۔ ہمیں بابا جی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ اے مومنو، مسلمانوں، اتنی حضور سے وفا ضرور کرو کہ جب قبر میں جائے تو حضور کے سامنے چہرہ چھپانا نہ پڑے، سینہ تان کے حضور کے سامنے کھڑا ہونا پڑے۔ حضور میں آپ کی عزت کی خاطر اتنا کچھ برداشت کر کے آیا، آپ کی عظمت کی خاطر، آپ کے صحابہ کی خاطر، آپ کے اہل بیت کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر کے آیا ہوں۔ حضور کے سامنے شرمندہ کا اتنی وفا ضرور کر کے جانا۔ بابا جی فرمایا یہی سبق دیتے رہے، اتنی وفا ضرور کر کے جانا، اقتدار کے لیے نہیں وفا کی۔ آج تو کوئی بھی نام لیتے ہیں نا، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی ذکر ہو تو آج آتے ہیں پھول لگا دی، بس جس طرف کا ماحول ہوا اس طرف چلے گی، جدھر کی ہوا ادھر ہو۔ ایسا ماحول بابا جی فرمایا ایسا نہ ہو، جہاں بھی ذکر ہو حضور کا ذکر لازم ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن ایمان والا قبر سے اٹھتا ہے، قبر سے نکالا جاتا ہے، اس کے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہ کیسے پہاڑ ہوتے ہیں، کس طرح پہاڑ ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں کہ جس کا ثواب قبر میں بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نیک اولاد ہو۔ کیا ہو؟ نیک اولاد ہو۔ جب نیک اولاد 5 وقت نماز پڑھنی آئے گی، 5 وقت رب جعلنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھے گی، بات دینے کے لیے دعا کرے گی اور قبر میں پہاڑ بن کے جائے گی۔ تب والدین یہ اہتمام کریں گے، یہ اہتمام مسجد کو سجانا، مسجد کے اندر ٹیل لگوا دینا، یہ عبادت ہے، ثواب ملتا ہے اس کا۔ لیکن اس ذکر کے اندر، اس ذکر کو سجانا ایک ثواب، اس ذکر کو سجانا ایک ثواب، اس ذکر کے اوپر آل نبی بعمل کو لے کے آنا، اس سے باتیں سننا، یہ نہ ہو کہ جدھر کی ہوا اس طرف جاتا ہو، بعمل کو لے کے آئے، جو حضور کا سچا عاشق کو اس کو لے کے آئے، یہ دوسرا ثواب۔ اور جو یہ اہتمام کیا، جس نے لقمہ کھایا، تیسرا ثواب۔ کتنا اس کی قبر کے پیچھے پہاڑ بن رہے ہیں کہ جب قبر سے اٹھے گا وہ ایمان والا ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا نہیں ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ جو ایمان والا اس سے حساب کتاب ہوگا، ایمان والوں سے۔ ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ پروردگارم امت احمد نبی، 4 فکروں کے اندر پورا ایمان دیکھیں اعلیٰ حضرت۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے 4 یارم تابع اولاد علی۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، اللہ کا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ دوست دارے 4 یارم تابع اولاد علی، 4 یاروں کو مانتا ہوں، علی کی اولاد سے
محبت کرتا ہوں. محبت اور محبت میں نے سمجھائی تھی نا آپ کو. محبت کرتا ہوں. دوست دائر چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. حنفیہ مذہب رکھتا ہوں اور حضرت ابراہیم کی قوم میں سے ہوں. حضرت ابراہیم کی قوم میں سے ہوں. ملت حضرت